بیٹی کی کیا اہمیت ہے اور اسلام ایک بیٹی کو کیا مقام دیتا ہے؟ بیٹی کا مقام ہے جی، باقی یہ جو جعلی روایتیں مشہور ہیں کہ جس کی پہلی بیٹی ہوگی یہ ہو جائے گا وہ ہوگا، زیادہ تر جعلی روایتیں مشہور کی ہوئی ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس نے اس کی پرورش کی ہے تو قیامت الدین وہ دوزخ کی آگ کے خلاف ڈھال بن جائیں گی اس کے لیے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ بخاری مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں کہ جو کوئی شخص اپنی اولاد کو یا بیوی کو بھی ایون جو نوالا بھی اس کے منہ میں ڈالتا ہے وہ صدقے کے طور پہ شمار ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ فضائل ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خود اپنی بیٹیاں آپ نے کتنی محبت کی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بچوں کو پیار کر رہے تھے تو ایک جو ہے وہ اعرابی آیا، پینڈو شخص، اس نے کہا میرے اتنے بچے ہیں میں نے تو کبھی پیار نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ ہمارے ملک میں لوگ جعلی پیروں کے کہنے کے اوپر اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ہمارے جہلم شہر کے اندر ہوا ہے اس طرح، آپ کے فیصل آباد میں، ہر جگہ یہ پاکستان بھرا پڑا ہوا ہے اس طرح کے جو ڈبہ پیر ہیں ان سے، اور رحم کرنا کہ وہ تو قتل کر دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام اپنے اس صحابی کو اور اعرابی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے دل سے اگر اللہ نے رحم نکال لیے تو نبی علیہ السلام حضرت حسن حسین سے کس طرح محبت کرتے تھے، منہ تک چومتے تھے، اپنے کندھے پہ سوار کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کے لیے کیا کیا، حضرت فاطمہ کے لیے چادر بچھا دی ہے، جب بھی آتی تھیں تو سیدہ عائشہ، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ویلکم کہتے تھے، ماتھے پہ یہاں پہ 2 آنکھوں کے درمیان چومتے تھے، تو بڑا پروٹوکول دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو بیٹی کا تو ریگارڈ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاکستان کے معاشرے میں میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پہ بیٹوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرا تو یہ آبزرویشن ہے۔ یعنی ماں باپ بیٹیوں کے حق میں نے دیکھا ہے وہ ترس ہی بچپن سے کھاتے رہتے ہیں، اور ترس ان کو اس لیول تک لے جاتا ہے کہ جب بیٹوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں نا تو وہ اپنی بہوؤں کو بیٹیاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اپنی بیٹیوں کو ان کے اوپر حاکم بنا دیتے ہیں۔ اور جب وہ کوئی اپنے 5-6 بچے لے کے آ جاتی ہیں میکے، تو شامت جو ہے وہ بہو کی آ جاتی ہے جس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو بیٹیوں کے معاملے میں میرے خیال ہے غلو زیادہ ہو رہا ہے ہمارے پنجاب کے معاشرے کے اندر۔ بیٹیوں کو لاکھوں روپے کا جہیز دے کے روانہ کر دیا جاتا ہے، بیٹوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نے گفٹ برابر کا دینا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے جنوبی پنجاب والی سائڈ کے اندر سندھ انٹیریئر میں بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے وراثت سے، اور کہتے ہیں جی انہوں جہیز دیتا سی وہ وراثت ہوگی۔ بھائی وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہونی، یہ بھی ایک دوسرا پہلو ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بیٹیوں کو انڈیا پاکستان کے اندر زیادہ ریگارڈ مل رہا ہے اس معاشرے کے اندر، میں نے تو دیکھا ہے۔ یہ آپ کو جو ظلم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ تو عموماً شادی کے بعد ان کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں۔ ماں باپ تو بڑے پیار سے بیٹیوں کو پالتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بیٹیوں کو بہت کم مار پڑتی ہے۔ یہ لادہ بات ہے کہ بیٹی شرارتیں بھی کم کرتی ہیں، لیکن وہ زیادہ تر ان کی چیزیں درگزر ہوتی ہیں، بیٹوں کی ہر وقت شامت آئی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بھی ایک ایسی حدیث ملتی ہیں کہ جس میں یہ اس سے پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو ان کے اصل ناموں کی بجائے پیار کے کچھ ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ پکار سکتے ہیں آپ۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو بھی مطلب حمیرہ کہہ کے پکارا ہے، سیدہ عائشہ کو۔ حضرت فاطمہ کا لقب زہرہ ہے، زہرہ پھول کو کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ جو زہرہ لفظ ہے، نہیں نام نہیں ہے ان کا، نام تو فاطمہ ہے۔ اچھا جی ہاں، زہرہ۔ زہرہ 2 سپیلنگز ہیں، ایک ہے زا ہا را اور گولتا، جس کو وقت پر کے زہرہ بن جائے گا، ہا بن جائے گی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے چمک، روشنی۔ قرآن میں ہے نا زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی چمک۔ ایک ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ والا، وہ زہرہ میں تا نہیں اینڈ پہ الف آتی ہے اور ساتھ چھوٹا سا حمزہ، کیونکہ عربی میں اس پہ وقف ہوگا نا وہ جھٹکے سے، زہرہ۔ ٹھیک ہے جی۔ زہرہ کہتے ہیں، زہرہ کہتے ہیں پھول کو، تو یہ فاطمہ تو زہرہ لقب ہے۔ سر احادیث میں جو عورت کے اکیلے سفر کرنے کے حوالے سے ہے، اس میں 2 مختلف مجھے احادیث، آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں، 1 دن کی اور 3 دن کی۔